کہ آپ اس کابینہ کی میٹنگ کے لیے آپ نے شرکت کی یہاں پر فزیکلی اور زوم کے ذریعے. تو آج سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 26 مارچ کو بدقسمتی سے بشام میں ایک بڑا اندوناک واقعہ ہوا جس میں 5 چینی انجینئرز اور ایک پاکستانی وہاں پر شہید ہو گیا. تو یقیناً اس کے پیچھے وہ تمام دشمنان پاکستان ہیں جو نہیں چاہتے کہ چین اور پاکستان کی دوستی جو مضبوط ہو رہی ہے، یہ دوستی ہر لمحے آگے بڑھ رہی ہے اور مختلف میدانوں میں ہمارا تعاون جو ہے ایک مثالی ہے. چینی جو رہنما ہیں، چینی عوام ہیں، پورے پاکستان کے عوام اس موقع کے اوپر ان کے ساتھ ہیں. میں خود چینی سفارت خانے گیا اسی دن، جا کے ان سے تعزیت کی اور چینی رہنما جناب صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم پریمیئر لی کے ساتھ اور چینی عوام کے ساتھ ہم نے تعزیتی پیغام دیا اور ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ اس اندوناک واقعہ کی تحقیق فی الفور کی جائے گی اور جو بھی اس میں ملوث پائے گئے ان کو قرار واقعی مثالی سزا ملے گی اور پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کے بعد ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو. انشاءاللہ جب تک دہشت گردی کا دوبارہ خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. 4 مارچ کو میں نے دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا جس کا میں اللہ تعالیٰ کا بے پایاں اس کے فضل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ادا کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا. لیکن اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں. ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ اب ہمیں وہ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں ہمت دے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیلنجز کا بھرپور مقابلہ ہم کر سکیں. میں نے آپ کو تمام جو متعلقہ وزارتیں ہیں، کابینہ معرض وجود میں آ چکی ہے. میں نے آپ کو 5 سالہ منصوبہ اس کا جو براڈ پیرامیٹرز ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیے ہیں، جس میں باقاعدہ ٹارگٹس جو ہم نے اچیو کرنے ہیں اس حوالے سے ان پیپرز میں تفصیل سے لکھا ہے. اس کی حکمت عملی، اس کے لیے ہیومن ریسورس اور اس کے لیے اسٹریٹجی، اس حوالے سے یہ میں نے آپ کو تمام وزارتوں کو، وہ 100 دن بھی ہے، 6 مہینے بھی اور 5 سال، اس حوالے سے اب ہمیں سر جوڑ کے اور شبانہ روز محنت کرنی ہے. اس حوالے سے ہمیں تمام وہ ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز، ہمارے پاس اویلیبل جو ٹولز ہیں ان کو ہمیں بروئے کار لانا ہے اور جو نہیں ہیں ان کو فی الفور ان کو پروکیور کرنا ہے بغیر وقت ضائع کیے. میں مثال دیتا ہوں، اگر ایک وزارت ہے، لیٹ سے وزارت پیٹرولیم، ان کو ایک دنیا کا ایک منجا ہوا کنسلٹنٹ چاہیے. وہ کنسلٹنٹ فی الفور ان کو پروکیور کرنا چاہیے اور اس کے لیے تاخیر کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس SIFC کا میکنزم ہے جہاں پر وہ جائیں اور جو پیپرا رولز کی ایگزمپشن وہاں سے لے لیں تاکہ 6 مہینے کا جو ایک سفر ہے پروکیور کرنے کے لیے ایک ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ کو، اس سے 6 مہینے ہمارے ضائع ہونے سے بچ جائیں اور اس کے لیے ہم فی الفور کام شروع کر دیں. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اگر ہیومن ریسورس کی اگر کہیں کمی ہے تو وہ فی الفور آپ لم سے، نس سے، جہاں سے بھی بہترین پاکستانی مائع ناز ہیومن ریسورسز آپ کو اویلیبل ہیں وہ لیں. اینڈ اسکائی از دا لمٹ.
تاکہ آپ کو جو جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان سے آگاہی ہو۔ منسٹریز میں ہمارے پاس جو سیکرٹریز ہیں وہ بڑے ماہناز سیکرٹریز ہیں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جو کہ بہت قابل، بہت محنتی اور عظیم پاکستانی ہیں۔ اس کے ساتھ معاف کیجئے اگر میں یہ کہوں تو کچھ حوالوں سے میڈیوکریٹی ہے، تو یہ بات غلط نہیں، لیکن ہمیں اسی اثاثے سے ہمیں کام لینا ہے، اسی ہیومن ریسورس سے کام لینا ہے۔ جو اچھے سیکرٹریز ہیں ان کو بھرپور شاباش اور ستائش ملے گی تاکہ باقیوں کو ترغیب ملے، اور جو کام نہیں کرتے پھر جو ایک قانون ہے، قدرت کا ایک فطرت کا نظام ہے، وہ اٹ ول اڈاپٹ اٹس کورس اور وہ سائیڈ لائن ہو جائیں گے۔ میں واپس آتا ہوں اپنی بات پہ کہ منسٹریز میں فائل ورک کا اتنا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ محیط ہے پچھلے 30-35 سال پہ، کہ وہ نئے آئیڈیاز، نئی سوچیں کا وقت نہیں ہوتا۔ فائل ورک اگر وہ کر لیں تو وہی بڑی بات ہے۔ تو آپ کو ایک ایسا میکنزم بنانا ہوگا اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے، اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے، جہاں پر فائل ورک بھی جو ہے اس سے بھی نپٹا جائے، اور جہاں پر ماڈرن تھنکنگ، ریفلیکشن، ڈسکشن، ڈبیٹ، وہ تھنک ٹینک کہہ لیں، آپ کا پول کہہ لیں، آپ کا جو بھی اس کو کہنا کہہ لیں، وہ آپ کے پاس موجود ہو، اور جو آپ کو ان محکموں میں، ان وزارتوں میں جو اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس نئے ٹولز ہوں، آپ کے پاس نئی سوچیں ہیں، آپ کے پاس نئی اسٹریٹجیز ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آج آپ کو کرنی ہیں، یہ آغاز ہے۔ ہم اپنی حکومت کی اس وقت چوتھے ہفتے میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یہ 5 سال انشاءاللہ ہمارے پاس ہیں، اور ان 5 سالوں میں ہمیں پاکستان کی معیشت کو بدلنا ہے، لیکن وہ ابھی آپ سٹارٹ کریں گے۔